السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک کا ہم سب پر بہت کرم ہے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی ہم پر اپنا کرم بنائے رکھے۔ ہمارا آج کا موضوع روزے کے احکام اور مسائل۔ رمضان المبارک میں اہل ایمان کبھی شریک عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے یا کسی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا، کفارہ اور فدیہ کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے جو ہم نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب روزہ اور اعتکاف سے لیا ہے۔ آئیے ہم اپنے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، یا بلا ضرورت کسی چیز کا ٹیسٹ کرنا۔ البتہ جس عورت کا خاوند سخت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا ٹیسٹ لینا جائز ہے۔ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا۔ نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا۔ صوم و وصال کے روزے رکھنا اگرچہ 2 ہی دن کا ہو۔ آگے ہم روزے کی قضا کے جو احکام ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس پر نہ قضا ہے اور نہ کفارہ، خواہ وہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا۔ اگر کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں بلا عذر قصداً کھا لے یا پی لے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اگر کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں کسی عذر کی وجہ سے یعنی سفر یا مرض میں روزہ توڑ دے تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ ضروری نہیں ہے۔ اور وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ کی قضا لازم ہوتی ہے اور کفارہ کی نہیں۔ کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ روزہ یاد آتا تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصدن حلق میں پانی اتر گیا، قے آئی اور قصدن حلق میں لٹا دی یا قصدن منہ بھر کے قے کر ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، بشرط یہ کہ دونوں صورتوں میں قے منہ بھر کر ہو اور روزہ دار کو اپنا روزہ یاد ہو۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو وہ ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں توڑے گا۔ کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصداً نگل لیا۔ دانتوں میں رہ جانے والی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لینا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، یہاں پر قضا واجب ہوگی، اور اگر خون تھوک کے مقدار سے کم ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھولے سے کچھ کھا پی لینے کے بعد یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصدن کھا لینا۔ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور پھر کچھ کھا لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالا، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا، ان تمام مندرجہ بالا صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا لازم ہوگی۔ اب آگے ہم روزے کی قضا
رمضان کے جو روزے ہیں وہ قضا رکھ سکتے ہیں لگاتار یا ہم وقفے سے رکھیں گے؟ رمضان کے روزے کی قضا واجب ہے اور اس میں وسعت رکھی گئی ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا قضا روزے لگاتار رکھیں یا سال میں وقفے کے ساتھ دونوں طرح جائز ہیں۔ روزوں کی قضا پوری کرنے کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا معمول ہوا کرتا تھا؟ روزوں کی قضا پوری کرنے کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے وہ روزے جو شرعی عذر کی بنا پر رہ جاتے تھے انہیں الحساب ماہ شعبان میں رکھ لیتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہوتی تو میں انہیں شعبان کے علاوہ قضا نہ کر سکتی۔ قضا کردہ روزوں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ روزوں کی قضا کی وجہ سے ان کے شوہر نامدار کی مدد کی خدمت میں کوئی کوتاہی یا کمی واقع ہو۔ اس روایت سے فقہا نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی۔ اگر نفلی روزے ہم سے ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قضا ہم پر لازم ہے؟ نفلی روزے کسی عذر سے ٹوٹنے پر قضا نہیں ہے۔ اگر بغیر عذر جان بوجھ کر نفلی روزہ توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں خواہش تھی، ہم نے کھا لیا، اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے گفتگو میں مجھ سے سبقت کی، اور کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے بابا کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح جری، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا تھی تو ہم نے اس سے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا۔ آگے ہے کفارہ کسے کہتے ہیں اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ شریعت نے کفارہ کو مکلف پر دنیا اور آخرت میں گناہوں کو مٹانے کے لیے واجب کیا ہے۔ کفارہ کا حکم عموماً روزے رکھنے، غلام آزاد کرنے، مساکین کو کھانا کھلانے یا انہیں لباس فراہم کرنے پر مشتمل ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عمدن نفلی روزے ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ صرف رمضان المبارک کا فرض روزے توڑنے سے واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا نفلی روزہ یا رمضان کے قضا روزے کو توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزے کی صورتوں میں کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزوں کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ہو تو مسلسل 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائیں۔ مثلا روزے قمری مہینے کے پہلی تاریخ سے شروع کیے گئے ہیں تو اس سے پورے مہینے اور اس کے بعد دوسرے قمری مہینے کے روزے رکھیں۔ اگر روزے قمری مہینے کے وقت سے شروع کیے گئے ہیں
تو اس مہینے کو پورا کر کے اگلا سارا مہینہ روزے رکھنے کے بعد تیسرے مہینے میں اتنے دن روزے رکھیں کہ پہلے مہینے کے دن ملا کر 30 دن پورے ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ 2 ماہ کے روزے مسلسل ہوں۔ اگر ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ 60 روزے ہمیں رکھنے ہوں گے۔ البتہ عورت کے حیض کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حیض سے پہلے اور بعد والے روزے ملا کر 60 روزے پورے کرے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کفارے کے روزوں کے دوران نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ شروع سے روزہ رکھنا واجب ہو جائیں گے۔ شریعت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کتنی مقدار ہے؟ شریعت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی مقدار 60 دنوں تک اور 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ بصورت دیگر 60 مسکینوں کو فی آدمی 2 کلو گرام گیہوں یا اس کی قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار یا کوئی سا اناج بھی دیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کفارہ ادا کرنے والے پر یہ بھی واجب ہے کہ مساکین میں وہ لوگ شامل نہ ہوں جس کا نفق اس کے ذمہ ہے، مثلا اس کے والدین، دادا یا بیٹے، پوتے اور بیوی وغیرہ۔ کفارہ کے طور پر 60 مساکینوں کا کھانا ایک ہی مسکین کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو ایک روزے یا کہیں روزوں کا کفارہ ایک ہی مسکین کو اکٹھا دے سکتا ہے، چاہے تو کہیں روزوں کا کفارہ یک بارگی سے دے سکتا ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی شرعی رخصت یا مرض کے رمضان کا یہ کیا حکم ہے؟ رمضان المبارک میں وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، دعاؤں کا شرف قبولیت ملتا ہے، دعاؤں کو شرف قبولیت ملتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا اور روحانی فیوزات بھی اللہ کی رحمت کا ہے جو انسان کو صرف روزے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ شخص بد نصیب ہے جو بغیر کسی شرعی رخصت یا مرض کے روزہ چھوڑ کر اس کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ ایسے شخص کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر شرعی رخصت اور بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو چاہے پھر وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، وہ اس رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ فقہا کے نزدیک جس نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ شرع کی روح سے حالت بیماری میں روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے؟ شرع کی روح سے ایسی بیماری جس سے جان جانے یا مرض کے بڑھنے یا دیر سے تندرست ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دینا لازم ہے، جبکہ تندرست ہونے کی صورت میں روزے کی قضا واجب ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا کثرت ضعف یا بیماری کے باعث وقت سے پہلے روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ کثرت ضعف یا بیماری کے باعث جس میں یہ اندیشہ ہو کہ اگر روزہ باقی رکھا تو بیماری یا ضعف بڑھ جائے گا، یا یہ ڈر ہے کہ بیماری سے جلد آرام نہ آئے گا، تو اس صورت میں روزہ وقت سے پہلے افطار کر لینا جائز ہے، جس کی بعد اذان قضا
لازم ہوگی۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا مسلمان مرد یا عورت جو بڑھاپے یا کسی ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور یہ اجر دائمی ہو، ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ کہلاتا ہے۔ اور فدیہ میں فقراء کی تعداد شرط نہیں۔ قرآن کریم میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184، ارشاد فرمایا ہے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کن صورتوں میں روزے کا ہم فدیہ ادا کیا جائے؟ روزے کا فدیہ ادا کیا جائے۔ شرع کے مطابق اگر کوئی شخص بڑھاپے، کمزوری یا بیماری کے باعث سال بھر میں کسی بھی وقت روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو اور اسے آئندہ زندگی میں بھی روزہ رکھنے کی استطاعت کی امید نہ ہو تو اس صورت میں اسے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن معمولی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ اگر پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، یہ درست نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑیں جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو۔ روزے کا فدیہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا 2 کلو گرام گیہوں یا 4 کلو گرام جو یا گلا کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدیہ فی روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ مرنے والے کے ذمہ فرض یا واجب روزہ ہو تو اس کی طرف سے روزہ قضا کرنے کا کیا حکم ہے؟ مرنے والے کے ذمہ اگر فرض یا واجب روزہ ہو اور اسے اپنی حیات میں قضا کا موقع میسر نہ آیا اور وہ علی عظیم وہ مالدار بھی نہ ہو، جتنے روزے رہ گئے ہیں اتنے روزے کی فدیہ کی وصیت کر جائے، مطلب جتنے ہمارے روزے رہ گئے اگر اتنے روزے کی فدیہ کی وصیت کر جائے تاکہ اس کے مال سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اس وصیت پر عمل واجب ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی تو ورثہ اپنی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تو بھی فدیہ ادا ہو جائے گا۔ فدیہ فی روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے ہوں تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ لیکن اگر مرنے والا مالدار نہ تھا اور اس کے ورثہ بھی فدیہ ادا نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ اور اگر بھول کر کھانے پینے کے بعد روزہ توڑ دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھول کر کھانا پینے کے بعد یہ گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور قصدن کھا پی لیا تو صرف قضا لازم ہے۔ بھول کر کھانا کھانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ بھول کر کھانے سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ اس میں روزے دار کا ارادہ شامل نہیں ہوتا، جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جو شخص بھول کر کچھ کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حالت روزے میں بھول کر کھا پی بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔
جمہور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اس پر نہ قضا واجب ہے اور نہ کفارہ، بلکہ وہ اپنا روزہ پورا کرے اور اسے کھائے پیے کو اللہ کی طرف سے مہربانی شامل کرے کہ اس نے اپنے بندے کو بھلا کر کھلا پلا دیا ہے۔ لیکن اگر کھاتے پیتے وقت روزہ یاد آئے تو جو کھا پی چکا وہ معاف، ہاں اب کھانے کا یا پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ جانے دے، بلکہ اب جو کچھ منہ میں ہے اسے فوراً باہر نکال دیں۔ روزہ دار کا اگر بھول کر اس نے کھا پی لیا، اگر اسے یاد دلانا چاہیے یا نہیں دلانا چاہیے؟ روزہ دار کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر جب روزہ دار بہت کمزور ہو تو اس سے نظریں پھیر لیں، اور اس میں جوانی اور بڑھاپے کا کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت اور جسمانی کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو کہ یاد دلایا گیا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کرے گا تو دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کرے گا۔ تو اس صورت میں یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، بلکہ یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ اور اگر بوڑھا ہے مگر بدن میں قوت رکھتا ہے تو اب یاد دلانا واجب ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا، جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ اگر فرضی اور نفلی روزہ ٹوٹ جائے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو اس کا کفارہ، قضا اور فدیہ کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔